تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایونٹ جو لاہور میں منعقد ہوا، جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح 1940 کے اس مقام پر اجتماع کو تاریخ یاد کرتی ہے، اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کردار ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس میٹنگ کا اعلامیہ تھا۔ آپ نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کو حساب دیں، نواز شریف کی جنگ میں آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں جو ان کو ووٹ دے گا، کیا یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں، تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ایم جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں۔ پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو روک دے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائے۔ سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی سی سی کی، سی ڈبلیو سی کی، اس کے بعد خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کی ہے اور آپ مسلم نظر نہیں آئی، کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، سوری مولانا صاحب، بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے ایم این ایز کو، لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا، میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی
اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا. باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں, ٹریفک گزر نہیں سکی. ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا, ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے. ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا. تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں. اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا. تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں. لوگ کھڑے رہے, گھنٹوں کھڑے رہے, اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا. کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈ, کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا, میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جیسے ان کو صبح نماز کے بعد کی تصویر بالکل, لینی اور چاہیے. آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740